صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ وصلحاء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ از فروغ تستروشن دین و دنیا ہر دوجا بر تو بادا از خدا صلوات یا قدرت دجا۔ مادر گیتی نزادہ چون تو فرزند دیگر دیدئی عالم ندیدہ ہنچو تو حسن لکا۔ قے ملک کر دے بھی پیش آدمی خاکی سجود نور تو درد نبود گر ودیت اے خدا۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں، ہوئی اندھی عقل تیری کیسی جوانی ہے۔ تو نیکی کر نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ آخر میں تیرے نیکی تیرے ہی کام آنی ہے۔ پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے، بجز مرشد کے دنیا کی یہ محبت کیسے مٹانی ہے۔
حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نماز عید الفطر کے لیے 8:15 بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز وقت کی پابندی کی جائے گی۔ جو احباب ابھی سست ہیں، تاخیر کر رہے ہیں، انہیں وقت کے مطابق مسجد شریف میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، کسی اہل دل نے کیا خوب فرمایا کہ لیس العید لمن لبس الجدید، عید اس کا نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن رکھا ہے۔ صرف نئے کپڑے پہننا یہ عید کے لیے کافی نہیں ہے۔ لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید، عید تو اس کے لیے ہے جس نے اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھ کر رب ذوالجلال کی بندگی کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عامل ہو کر اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دی، عید تو اس کا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کے مدرسہ کے طلباء عرض گزار ہوئے کہ حضور والا کل عید ہے اور کل عید کے لیے ہمیں کوئی قطعہ لکھ کر دیجئے، اشعار چند لکھ کر دیجئے، ہم اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قطعہ لکھا، جو اشعار کے 2-4 جملے لکھے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے، لوگ کل آنے والی عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ میرا عید تو اس دن ہے جس دن میں اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی رضا کے ساتھ، رب ذوالجلال کی رحمت کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ عید تو وہی ہے جو اللہ کی رضا حاصل ہو، عید تو وہی ہے جو رب ذوالجلال کی رحمتوں کا نزول ہو، عید وہی ہے جس بندے پر اللہ رب العالمین راضی ہو، ورنہ وعید ہے۔ تو دوستان عزیز، آج ہم دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ آج کا یہ دن جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کو ہمارے حق میں عید سعید بنائے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ ایمان لانے والے اللہ رب العالمین کی محبت میں سخت ہیں، شدت کے ساتھ رب ذوالجلال کی ذات سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت رکھتا ہے تو اس کو ہر عبادت میں سرور محسوس ہوتا ہے، ہر ذکر میں اسے لذت محسوس ہوتا ہے۔ تو دوستان عزیز، جب اللہ رب العالمین کی رحمت، جب رب ذوالجلال کی رضا، جب اللہ رب العالمین کی محبت مل جائے تو انسان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، انسان عبادت میں اپنے لیے راحت اور سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما۔ وہ اگر ذرہ رب ذوالجلال کی محبت کا مل جائے پھر وہ نماز معراج المومنین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی محبت کا ایک ذرہ مل جائے
وہ ذکر رب ذوالجلال کی معیت کا ذریعہ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی محبت کا ایک ذرہ مل جائے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ رب العالمین سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جب شدید محبت کرتے ہیں، اس محبت کا تقاضا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے کسی عبادت کے لیے بلایا جائے تو وہ اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ یہی محبت کا ذریعہ ہے کہ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، یہی محبت کا ذریعہ ہے کہ تہجد کی نماز میں اٹھتے ہیں، یہی محبت کا ذریعہ ہے کہ حج کی تکالیف برداشت کرتے ہیں، یہی محبت کا ذریعہ ہے کہ اپنی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی محبت کا ذریعہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، یہی محبت کا ذریعہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ جذبہ ہمدردی رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ اللہ رب العالمین کے ہر حکم پر فوری عمل کر لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کا میرے ساتھ جو تعلق ہے محبت کا، اس کا اظہار میرے بندوں میں کر دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ آپ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، میرا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ رب کائنات کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت جبریل نے قل کے ساتھ نازل فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری ظاہری زندگی اور میرا وفات، یہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی حقیقت کو ظاہر کر دیا اور امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے زندگی کے ہر لمحہ کو خدا رب ذوالجلال کے لیے سمجھے، اپنی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے سمجھے، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے سمجھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، دنیا میں آنے کا مقصد صرف رب ذوالجلال کا ذکر ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن میں فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا نہیں کیا، صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا کریں؟ عبادت کریں۔ یہاں لفظ عبادت کا ترجمہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر فرماتے ہیں لیعبدون اے لیعرفون، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں، وہ میری پہچان رکھیں، وہ میرا عرفان رکھیں، انہیں پتہ چل جائے، میری ذات کو وہ پہچانیں۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کو پہچان لیتا ہے، اس کے بعد جتنی چیزیں اس کے سامنے ہیں، یہاں تک کہ اس کا جسم بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ سب کا سب کوئی چیز نہیں، اگر ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات، چونکہ وہ حقیقت کو پہچان لیا ہے، اسے اللہ رب العالمین کا عرفان حاصل ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا دن جو ہم منا رہے ہیں، رب کائنات نے ہمیں بابرکت مہینہ عطا فرمایا رمضان شریف کا، جس میں ہم پر روزے فرض کیے گئے، جس میں نفل پڑھنے کو فرض کا درجہ دیا گیا، ایک فرض کو 70 فرائض کے برابر قرار دیا گیا۔ ماہ مقدس رمضان شریف میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جہنم سے اللہ کے بندوں کو آزاد کرنے کا مژدہ سنایا گیا۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے اپنی مغفرت کی، چونکہ یہ رمضان شریف کا مہینہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، رحمت کا مہینہ بھی ہے، برکت کا مہینہ بھی ہے، جو پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اور جب ہم نے مکمل کر لیا اس رمضان شریف کے مہینے کو، جو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، ہم عبادات بجا لائے، ہم نے بندگیاں کی، اور جب وہ مکمل ہو گیا پھر ہم اللہ رب العالمین کے شکر ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، قرآن فرماتا ہے جب تم اس کی گنتی مکمل کر لو پھر تم اللہ رب العالمین کی بڑائی بولو، اس بات پر کہ رب ذوالجلال نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ ہدایت والوں کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا، ہدایت والوں نے رمضان کے مہینے میں نوافل اور نمازیں پڑھی،
ہدایت والوں نے رمضان شریف کے مہینے میں تلاوت کیے، ہدایت والوں نے رمضان شریف کے مہینے میں درود و سلام کے طبق مصطفیٰ کریم پر نچھاور کیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم اس کے اظہار کے لیے آج ہم مسجد میں آئے ہیں۔ جب مکمل کر کے اللہ رب العالمین کے بندے مسجد میں آتے ہیں، نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بڑائی بولتے ہوئے آتے ہیں، رب ذوالجلال فرشتوں کے جمع غفیر میں فرشتوں سے سوال پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ اس شخص کو جس کے ذمہ ایک کام لگا دیا گیا، اس نے اپنا وہ کام مکمل کر لیا، مزدور نے اپنی ڈیوٹی مکمل کی، مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا، اب اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین جس مزدور نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اس کو اس کا پورا اجر ملنا چاہیے، اس کی جو اجرت ہے اسے دے دیا جائے۔ تو فرشتوں کے بارگاہ میں اللہ رب العالمین فرشتوں کی جماعت میں فرشتوں کے جمع غفیر میں اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے بندوں نے رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھے، عبادات کیے، جو کچھ ان کی طاقت قوت تھی اس کے مطابق انہوں نے مجھے یاد کیا، آج وہ میری بارگاہ میں آئے ہیں، اپنا کام مکمل کر کے آئے ہیں، آج وہ مجھ سے اجرت مانگتے ہیں، آج وہ مجھ سے مزدوری لینے آئے ہیں، اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا ہے، اجرت میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، آج سب پر میری رحمتوں کا نزول ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ آج جو عید کی اہمیت ہے یہ رحمتوں کا نزول ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہیں جیسے ایک مزدور مزدوری کرنے کے بعد مالک کے پاس اپنے آجر کے پاس جا کے وہ موجود ہو جاتا ہے، آجر جو ہے اس کو اجرت دیتا ہے۔ آج ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے ہیں، محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں، مصطفیٰ کریم کے صدقے اور طفیل اللہ رب العالمین ہمیں جو عطا فرمائے گا وہاں تک ہماری عقل کی رسائی نہیں ہے، اللہ رب العالمین جو ہمیں عطا کرے گا وہاں تک ہمارے عقل کی رسائی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک ولی کا ذکر کرتے ہیں، ایک عبادت گزار بندے کا ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ کتاب الزواجر کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو سمندر کے اندر جزیرہ، ایک سمندر کے بیچ میں زمین کا ایک ٹکڑا وہاں پہ پیدا کیا، وہاں اس کو رکھا، اس بندے نے اس جزیرے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی 500 سال تک۔ کتنے سال تک؟ سمندر کا پورا پانی کھارا ہے، اس کھارے پانی کے اندر چٹان میں سے رب ذوالجلال نے اپنے اس بندے کے لیے میٹھا چشمہ جاری کر دیا جس میں سے وہ پانی پیتا رہا، اور اس چشمے کے قریب رب ذوالجلال نے ایک انار کا پودا اگا دیا۔ ویسے موسمی پھل ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ، انار کا بھی سال میں ایک دفعہ، آم کا بھی سال میں ایک دفعہ، اسی طرح جتنے پھل فروٹ ہیں سال میں ایک مرتبہ وہ پھل دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے چونکہ اس انار کو پیدا کیا ہے، اس بندے کے لیے پیدا کیا ہے، روزانہ اس میں سے ایک انار جو ہے پک کے آتا تھا، روزانہ وہ انار کھاتا اور پانی پیتا تھا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا۔ 500 سال کا عرصہ گزر گیا، جب اس کے وفات کا وقت قریب آیا اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی، الہ العالمین جب میری روح قبض کیا جائے تو سجدے کی حالت میں قبض کیا جائے، میں سجدہ کروں، عزرائیل آئے اور میری روح کو قبض کر لے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ جس حالت میں وفات ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھتا ہے۔ نماز کی حالت میں فوت ہو گیا تو نماز کی حالت میں اٹھے گا، ذکر کی حالت میں فوت ہو گیا تو ذکر کی حالت میں اٹھے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے فوت ہوا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ اس لیے جب نزع کے وقت عزیز و اقارب کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے کم از کم کلمہ پڑھ کے جائے، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لے۔ جب وہ کلمہ پڑھ لے گا پھر مطمئن ہو جائیں گے، پھر اس پہ خوشی کا اظہار کریں گے، پھر اس کو جنتی تصور کریں گے، چونکہ اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ بیٹا بتا دے گا ابو نے کلمہ پڑھ کے اس کا روح قبض ہو گیا، بھائی بتا دیتا ہے میرے بھائی نے کلمہ پڑھ کے اپنا جان رب ذوالجلال کے حوالے کر دیا۔ یہ کلمہ بھی اس بندے کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنا قرب دینا چاہتا ہے۔
یہ کلمہ بھی اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین بخشنا چاہتا ہے، یہ کلمہ بھی اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ جنت عطا فرماتا ہے۔ من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جاتے جاتے جس نے آخری کلمہ یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ جنت میں جائے گا۔ تو دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، کلمے پر موت نصیب فرمائے، دنیا سے جانا ہے۔ اس نے عرض کیا الہ العالمین مجھے سجدے کی حالت میں اٹھا دیا جائے، میری روح قبض ہو، سجدے کی حالت میں قبض ہو، ایک دعا۔ دوسری بات یہ کی کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہے اسی طرح میں سجدے میں پڑا رہوں اور میری جسم سلامت رہے، مجھے کیڑوں سے، درندوں سے، جانوروں سے محفوظ فرما، الہ العالمین اسی طرح مجھے قائم و دائم رکھ، قیامت کے دن میں سجدے سے اٹھوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال نے اس کی یہ دعا بھی قبول کی، سجدے میں اس کا روح قبض ہو گیا، قیامت تک وہ اسی سجدے کی حالت میں ہے۔ جبریل نے بتایا کہ ابھی میں اسے دیکھ کر آیا ہوں، وہ اسی طرح اپنے سجدے کی حالت میں ہے۔ قیامت کے دن جب اٹھے گا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اس کے حساب و کتاب کے معاملات کو جبرائیل علیہ السلام نے حشر کے واقعات کو میرے سامنے رکھا، میں دیکھ رہا ہوں وہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا جس نے 500 سال عبادت کی ہے، سجدے کی حالت میں رہا ہے، سجدے کی حالت میں اٹھا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہے، اللہ رب العالمین اس کا حساب نہیں لیتے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم فرماتا ہے فَأَدْخِلُوا عَبْدِي بِرَحْمَتِي، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو، رحمت کے ذریعے میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ چونکہ وہ انسان تھا، اس نے سوچا میں نے 500 سال عبادت کی ہے، سجدے میں روح قبض کروایا ہے، قیامت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہا ہوں، آج میں آیا تو میرے عمل کدھر گئے؟ میری نمازیں کدھر گئی، رکوع کدھر گیا، سجدے کدھر گئے، ذکر اذکار کدھر گئے، یہ تمام کیفیات کہاں گئے؟ اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رب ذوالجلال مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت دے دے، مجھے میری عمل کی وجہ سے جنت دے دے۔ رب نے فرمایا میرے بندے کو میری رحمت کی وجہ سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے کہا نہیں یا اللہ مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت دے دے۔ رب نے فرمایا میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ اس نے تیسری مرتبہ کہا رب مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت دے دے۔ رب نے فرمایا فرشتے لے آؤ اس کو، لے لو اس کا حساب۔ اللہ اپنی رحمت سے جنت دے رہا ہے، یہ اپنی عبادت کو اس رحمت سے زیادہ سمجھ کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب کرنے کھڑا ہو گیا ہے، یا اللہ مجھے میرے عمل سے جنت دے دے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان کے 500 سالہ عبادات کو جمع کرو، اس کے ذکر و اذکار کو جمع کرو، اس کے تسبیح تحلیل کو جمع کرو، اس کے سجود کو جمع کرو، سب ایک پلڑے میں رکھو۔ میں نے اسے جو اعضاء دیے ہیں ان تمام اعضاء میں سے ایک عضو آنکھ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ جب فرشتوں نے ان کی تمام نیکیوں کو ایک پلے میں ڈال دیا، اس کی آنکھ کو دوسرے پلے میں ڈال دیا، اس کی نیکیاں کم ہو گئیں، اللہ نے جو آنکھ کی نعمت دی تھی اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ رب نے فرمایا میرے بندے تو اپنی عمل سے جنت میں جانا چاہتا ہے، تو نے تو ابھی میری ایک نعمت جو میں نے آنکھ کی صورت میں تجھے دیا ہے اس کی قیمت بھی ادا کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، ابھی دوسری آنکھ کی قیمت بھی دینا ہے، حسن و جمال دیا اس کی قیمت بھی آپ نے ادا کرنا ہے، تندرست جسم دیا اس کی قیمت بھی آپ نے ادا کرنا ہے، آپ کو کھارے پانی کے بیچ میں میٹھا چشمہ روزانہ اسے پانی پلاتا رہا، ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہے، انار میں سے روزانہ تجھے ایک انار بطور رزق کے ملتا تھا، اس انار کا حساب تجھے دینا ہے، سانس لینے کی جو تجھے سہولتیں تھیں اس کا بھی تجھے حساب دینا ہے، تیرے جسم میں ان گنت بال ہیں، ایک ایک بال کا تجھے حساب دینا ہے۔ بندے اب بتاؤ اپنے عمل سے جنت میں جاؤ گے یا میری رحمت سے جنت میں جاؤ گے؟ عبادات تو اس نے بہت کیا ہے، وہ سمجھتا تھا کہ میں شاید اس عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ رب نے فرمایا اگر تو عمل کی وجہ سے جنت جانا چاہتا ہے تو جنت تجھے نہیں مل رہا، تجھ پر ابھی اللہ رب العالمین کا قرضہ باقی ہے، تو مقروض ہو کے جہنم میں جا رہا ہے۔ وہ بندہ اب اس کی عقل ٹھکانے لگ گیا۔ مصطفیٰ کریم مسکرا کے بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک کے مسکراہٹ کو دیکھ کے عرض کرتے ہیں، فرمایا اس کی سادگی کو دیکھیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ کر اس کا اپنا ہے کیا، میرا اور آپ کا اپنا کیا ہے؟
نہ جسم اپنا ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سب کچھ رب ذوالجلال نے دیا ہے، عبادت کی توفیق بھی اللہ نے دیا ہے، یہ سب کچھ رب ذوالجلال کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو اپنے عمل پہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پہ امید رکھ لینا چاہیے۔ اب وہ عرض کرتا ہے الہ العالمین، میں سمجھ گیا کہ میں اپنے عمل کی وجہ سے تیرا قرب نہیں پا سکتا، میں اپنی عمل کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا، اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت عطا فرما دے۔ پھر رب کائنات جو ہے اس بندے کے لیے کہے گا، اس بندے نے میری بندگی کی ہے، آج وہ عاجز ہو کے مان گیا ہے تو اس کی یہ عبادات اسے جنت تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، اگر وہ جنت میں جائے گا تو صرف میری رحمت سے جائے گا، اے فرشتو اس کو میری رحمت سے جنت میں بھجوا دے۔ تو عزیزان گرامی، آج جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے تلاوت کیے ہیں، ہم نے ذکر اذکار کیے ہیں، اس میں واللہ باللہ تاللہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے اس کو اللہ رب العالمین رجوع کرنے کی توفیق عنایت فرماتا ہے، عبادت کی طرف اس کے دل کو راغب کرتا ہے۔ ہزاروں کروڑوں لوگ دنیا میں موجود ہیں، تمام دنیاوی مشاغل سے مکمل طور پر فارغ ہیں، لیکن نماز پڑھنا ان پر بھاری ہے، روزہ رکھنا اس کو شاق گزرتا ہے، قرآن مجید کو چھونا، ہاتھ لگانا ان پر بڑا دشوار ہے، اللہ رب العالمین کا نام ان کے زبان پر نہیں آتا چونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جس کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے قریب کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو نیک عمل کی توفیق عنایت فرماتا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی توفیق نصیب فرماتا ہے، اس کے دل کو صاف اور شفاف بناتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، پیغمبر کہہ دیجئے، لوگوں سے کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، کہہ دیجئے اے لوگو، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، کنبہ قبیلہ، اور تمہارا کمایا ہوا مال، اور تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، یہ ساری چیزیں تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، پھر انتظار کر لو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ رب ذوالجلال اپنا حکم لے آئے، اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے کہ تمہارے متعلق کیا اللہ کا سخت فیصلہ ہونا ہے۔ یہاں ایک نکتہ آپ کو عرض کر دوں، رب کائنات نے ایک بندے کو اور اس کے سامنے اس کے والد کی محبت کو رکھا، اس کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی محبت کے ساتھ رسول کی محبت کو رکھا، پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے، یہ متضاد نہیں ہے، متضاد ہے تو باپ کی محبت ہے، متضاد ہے تو بھائی کی محبت ہے، متضاد ہے تو رشتہ داروں کی محبت ہے، متضاد ہے تو مال کی محبت ہے، متضاد ہے تو تجارت کی محبت ہے۔ اب مقابلہ اللہ کی محبت سے باپ کی محبت کا ہو رہا ہے، اللہ کی محبت سے رسول کی محبت کا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ کی محبت کے ساتھ رسول کی محبت لازمی ہے، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت لازمی ہے۔ اس لیے قل ان کان آباؤکم کے لفظ کے ساتھ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اگر تمہیں یہ چیزیں، پھر انتظار کر لو۔ پتہ چلا کہ اگر ایک طرف اللہ کی محبت آ جائے، اس کے بعد اس کے سامنے والد کی محبت رکھ دی جائے، اب فیصلہ انسان کو کرنا ہے وہ اللہ کی محبت کو اختیار کرے گا یا باپ کی محبت کو اختیار کرے گا۔ جب دونوں کا مقابلہ ہو جائے، ہاں باپ کی محبت اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پھر اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، کیونکہ والد کی محبت، اگر والد کے ساتھ محبت ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، بھائیوں کے ساتھ محبت ہے تو یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اولیاء صلح علماء سے محبت ہے تو بھی یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے یہ محبتیں ہیں تو یہ متضاد نہیں ہیں، اگر اللہ کی محبت کے مقابلے میں یہ محبتیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن کہتے ہیں، ابا جان میں آپ کا بیٹا تھا، میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا تھا، میں کافروں کی طرف سے تلوار لے کے جنگ میں آیا تھا اور آپ رسول کے غلام تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تلوار لے کے میدان میں آئے تھے۔ ابا جان آپ کو یاد ہوگا میرا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا، میں جوان تھا آپ بوڑھے تھے اور آپ میری تلوار کی زد میں آئے، میں چاہتا تو آپ کا گردن اتار دیتا
لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ کیا سمجھ کے؟ باپ سمجھ کے کہ آپ میرے ابا ہیں، اس وجہ سے میں نے تلوار آپ پر نہیں اٹھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ سن کر کہا، بیٹا میں تیرا باپ تھا، تیرے مد مقابل ہوا، تو مجھ پر قادر بھی ہوا، مجھے قتل کرنے کی تجھے قوت بھی مل گئی، صرف باپ سمجھ کے قتل نہیں کیا۔ واللہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخالفوں کی جماعت میں تو تلوار اٹھا کے میرے سامنے آتا، مجھے طاقت قوت قدرت ملتی، میں بیٹا سمجھ کے تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے دشمن رسول سمجھ کے قتل کرتا۔ چونکہ ہم بیٹے کی محبت کو بعد میں رکھتے ہیں، رسول کی محبت پہلے ہے۔ باپ کی محبت کو بعد میں رکھتے ہیں، رسول کی محبت پہلے ہے۔ بھائیوں کی محبت کو بعد میں رکھتے ہیں، رسول کی محبت پہلے ہے۔ چونکہ جب تو ادب رسول بن کے آ جائے، پھر بیٹے کے ساتھ جو شفقت ہے پدری، اس سے آپ کو کوئی حصہ نہ ملتا۔ چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ وفاداری کی ہے۔ یہ سنتے ہی عبد الرحمن تعجب میں پڑ گیا کہ کتنی عجیب بات کی ہے، جبکہ وہ مسلمان ہو کے اس وقت ذکر کر رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے دنیا کی کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں آ جائے تو اہمیت نہیں دیتے۔ صحابہ کرام کو گھر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، چھوڑا۔ صحابہ کرام کو گھر چھوڑنا پڑا تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا، تجارت چھوڑنی پڑی تو تجارت چھوڑ دیا، بچے چھوڑنے پڑے تو بچے چھوڑ دیے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا تو رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا۔ کتنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یہاں تک کہ کچھ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کے جسم کے کپڑے تک ان کے رشتہ داروں نے اتار کے اس کو باہر نکال دیے، انہوں نے ٹاٹ اور بوری پہن کر رسول کریم کی بارگاہ میں آ گئے، سب کچھ چھوڑنے پر تیار ہو گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی جو محبت ان کے دلوں میں رس بچ چکی تھی، اس کو نہیں چھوڑے۔ اب ہم سب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ہمیں رسول کی محبت نصیب فرمائے، کہہ دو آمین۔ اللہ ہمیں رسول کی محبت نصیب فرمائے۔ ایک ذرہ، ایک تعلق، ایک نسبت تو ضرور ہے نا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی پاک کی امت کہلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ایک تعلق قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو مضبوط رکھے۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ ہم مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، محب ہمیشہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، محب ہمیشہ، بولیں محب ہمیشہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے، محب یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا کام کروں میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو جائے، اس کو ہر وقت یہ فکر، یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں میرے عمل میرے محبوب کو ناپسند نہ ہوں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے ہر عمل کو پسند کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے دعویٰ کرنے والے وہ اس کا عملی ثبوت بھی دیں۔ ہمارے ہاں اکثر احتجاج پہ زور ہے، کہیں کسی گستاخ نے گستاخی کی، ہم نے احتجاج کر کے اپنے شہر کے روڈ کو بند کر دیا، وقتی طور پہ ہم نے جذبے کا اظہار کر دیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، غصہ غم و غصہ دکھا دینا چاہیے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر گستاخ گستاخی کا مظاہرہ کریں، تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گلی کوچوں میں گایا کرو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات، معجزے، شان، شوکت، اسلام کی تبلیغ، اسلام پر عمل کر کے اس کا اظہار کرو، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ ہم نے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دیا ہے۔ سوئے ہوئے شیر جب جاگتے ہیں پھر اپنے بہادری اور جرت سے مظاہرہ کر کے وہ بتا دیتے ہیں دشمن کو کہ ہم گئے ہیں۔ اب بیرونی ممالک میں قرآن کریم کی بے ادبی اور گستاخی پر ہم ریلیاں نکال کے احتجاج کرتے ہیں، آیا ہم قرآن کریم کی تلاوت کتنی کرتے ہیں؟ آیا ہم قرآن کریم پر خود عمل کتنا کرتے ہیں؟ آیا ہم قرآن کریم اپنے بچوں کو کس طرح اور کتنا پڑھاتے ہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر قرآن کریم کا معاذ اللہ کوئی گستاخی بے ادبی کرتا ہے تو ہم قرآن کے تعلیمات کو ہر مسلم بچے کے سینے میں ڈال دیں اور قرآن مجید کو عملی نمونہ بنائیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی کا نظام بنائیں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان عزیز، اللہ تعالیٰ جل شانہ جب ہمیں
اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سب کچھ مٹانے کی ہمیں اللہ توفیق نصیب فرما دیتا ہے۔ وہ کیسی محبت ہے، وہ کیسی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہمارے پاس نہ ہو۔ وہ کیسی محبت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے پاس نہیں ہو۔ وہ کیسی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور احترام ہمارے پاس نہیں ہو۔ وہ کیسی محبت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم ہمارے پاس نہ ہو۔ وہ کیسی محبت ہے کہ ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو متنازع بنا کر موضوع بحث بنا بیٹھیں۔ تو عزیزان گرامی ہرگز نہیں۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں مدینہ المنورہ میں غزوہ احد کے موقع پر مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھاری نقصان ہوا۔ بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے، یہاں تک کہ افواہ یہ اٹھا، بات یہ پھیلی کہ معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ افواہ کو سن کر مدینہ المنورہ کی عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب جنگ احد کی طرف دوڑنے لگے۔ ایک خاتون ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جنگ کی طرف، میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں دیکھا ایک صحابی شہید ہیں، جسم خون سے لہو لہاں ہے، چہرے کی شناخت نہیں ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ بتانے والے نے بتا دیا کہ یہ آپ کے شوہر ہے۔ آپ وہاں نہیں رکی، آگے بڑھی۔ دوسرے شہید کے پاس پہنچ کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے بھائی ہیں۔ وہاں نہیں رکی، آگے بڑھی۔ پھر تیسرے شہید کے پاس پہنچ کر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے بیٹے ہیں۔ شوہر شہید ہے، بھائی شہید ہے، بیٹا شہید ہے، وہ وہاں رکتی نہیں ہے اور وہ یہی پوچھتی ہے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں حضور خیریت سے ہیں، یہ خبر پھیلی ہے غلط ہے۔ اس نے فرمایا نہیں، مجھے رسول کریم کی زیارت کرا لو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے جان اس کی طبیعت کیسی ہے۔ جب اس عورت کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑی ہے، اس کے بعد کہا یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل۔ اے اللہ کے محبوب، آپ کے حیات اور سلامت ہونے کے بعد جتنی مصیبتیں ہم پر بیت گئی ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ مصیبتیں برداشت ہیں، آپ کی ذات سلامت ہے۔ تو شوہر کے انتقال، شہید ہونا، بیٹے کا شہید ہونا، بھائی کے شہید ہونا، ظاہری طور پر یہ بھی مصائب ہیں، لیکن ان مصائب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم تو صرف مصطفیٰ کریم کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی چاہتے ہیں۔ یہی ہے محبت، یہ محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آنچ آنے نہیں دیتے۔ تو یہ مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو اللہ رب العالمین عطا فرما دیتا ہے۔ جب یہ موقع ملتا ہے تو پھر مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس عید کے موقع پر آپ تمام بھائیوں سے خیر خواہانہ انداز میں یہ کہہ رہا ہوں، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ کئی عیدیں ہم منا چکے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہمارے کئی احباب عیدوں میں شریک رہے، گزشتہ عید میں بھی شریک رہے، لیکن آج نہیں، آج نہیں ہیں۔ کتنے خاندانوں میں وہ ان کے سرپرست نہیں ہیں، کتنے رشتہ داروں میں ان کے رشتہ دار آج نہیں ہیں۔ بعض جگہ آج کتنے لوگوں کی پہلی عید منانے کی ایصال ثواب کے نام پر پروگرام ہے کہ آج فلاں کی پہلی عید ہے، قرآن خوانی ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں،
ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ حاضر ہو کر وہاں اس کے لیے فاتح خوانی بھی کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کے رشتہ داروں کو، یتیم بچوں کو، غم زدہ لوگوں کو حوصلہ افزائی ان کی کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ زندگی ہے۔ آج ہم یہاں مسجد میں موجود ہیں، ایک دن تو ایسا آنا ہے کہ لوگ عید منا رہے ہوں گے، لوگ ہماری پہلی عید کی فکر میں ہوں گے کہ آج ان کی پہلی عید ہے۔ بہت سارے لوگ تھے، اب یہ سب پہ آنا ہے وقت، تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، نماز پنجگانہ یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تندرست ہو تو بھی پڑھے، بیمار ہو تو بھی پڑھے، سوائے خواتین کے ایام مخصوصہ کے، باقی ہر ذی عقل، ذی شعور، عاقل اور بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے۔ اور نماز ترک کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب خوش ہو تو نمازی بن جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب خوش ہو تو نمازی بن جائیں، چونکہ نماز نہ پڑھنے والوں سے مصطفیٰ کریم ناراض ہیں، نماز نہ پڑھنے والوں سے رسول ناراض ہے۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے آگے بڑھے، اور اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر گھروں میں مجھے بچوں اور عورتوں کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں یہاں اپنے مصلی پر کسی کو حکم دیتا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں مصطفیٰ کریم جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگاتا جو مسجد کے اندر نماز پڑھنے نہیں آتے۔ سمجھے بات؟ میں چاہتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے۔ یہ ناراض ہونے والا بولتا ہے یا خوش ہونے والا؟ بولو۔ معلوم ہوا کہ نماز کے ترک کرنے پر رسول کریم ناراض ہوتے ہیں، اور ناراض ہو کر اس کو اتنی سخت جملوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، فجر میں خراٹیں، ظہر کی فکر نہیں، نمازیں ضائع کر بیٹھے ہیں۔ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کیا کرو؟ کتنے عمر والے بچے کو؟ 7 سال کے بچے کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس بچے کو پیار سے نماز کی اہمیت سکھاؤ، چونکہ اب اس کو سمجھ اور شعور آ گیا ہے، اسکول پڑھنے جا رہا ہے نا، اسکول میں وہ پوائم وغیرہ بھی یاد کر لیتا ہے، اپنا سبق بھی یاد کر لیتا ہے، وہ مضمون بھی یاد کر لیتا ہے، استاذ کے سوالات کا جواب بھی دے دیتا ہے، اب وہ شعور کو پہنچا ہے۔ اب تم اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، یعنی اس کو نماز کی تربیت دو، نماز پر اس کو ساتھ لے جاؤ، نماز پڑھنے پر اس کو لگا دو۔ لیکن سختی کا بات یہاں نہیں ہے، یہاں صرف حکم ہے، پیار محبت سے سمجھانا ہے۔ جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، کتنے سال کا؟ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، فَضْرِبُوهُ، نماز نہ پڑھے تو اسے، بولو، نماز نہ پڑھے تو اسے۔ کتنے لوگ ہیں جو 10 سالہ بچوں کو کبھی تھپڑ مارا ہو، ڈانٹا ہو کہ نماز پہ کیوں نہیں اٹھا فجر؟ آپ سے سوال ہے۔ مصطفیٰ کریم نے ہم سب کو کہا ہے کہ جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو اسے نماز نہ پڑھنے پر معمولی سزا دو۔ اب 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے اس کو معمولی سزا دو، 50 سال کا باپ نماز نہیں پڑھتا کیا کریں؟ 60 سال کا باپ نماز نہیں پڑھتا تو کیا کریں؟ 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر سزا کے حکم مصطفیٰ کریم نے دیا ہے، اور وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو کسی کو ذرہ تکلیف پہنچانا پسند نہیں فرماتے، لیکن نماز کے ترک کرنے پر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم اپنے بچے کی تربیت کی خاطر اسے سزا دو۔ حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ باپ کا مار بچے کے حق میں ایسا ہے جیسا زرخیز زمین پر بارش کے قطرے۔ زرخیز زمین پر جب بارش برستا ہے تو پودے اگتے ہیں، باپ اگر تھوڑی سختی اپنے بیٹے پر کرے اس کی تربیت ہو جاتی ہے، وہ انسان بن جاتا ہے۔ تعمیر انسانیت کے لیے باپ کو اپنی اولاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اور کتنے اولاد اس فتنے اور فساد اور منشیات کے دور میں بے راہ روی کے شکار ہو گئے۔
اس میں ان بچوں کی نادانی اپنی جگہ ضرور ہے، لیکن اس سے بڑا نادان اس کا باپ ہے۔ بچے کو نشے کے لیے پیسہ دے رہا ہے، بیٹا لاڈلا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ پیسہ خرچ کہاں کر رہا ہے۔ آیا ان کو میں اس کی ضرورت سے زیادہ رقم دے کے کیا میں اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں، یا اس کو میں دلدل میں پھنسا رہا ہوں، یا میں اس کو غلط راستے پہ لگا رہا ہوں؟ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ میرے اس بچے کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے، کس طرح کے بچوں کے ساتھ ہے۔ کبھی اس کے مدرسہ، اسکول، کالج میں جا کر اس کے متعلق، اس کی کارکردگی کے متعلق معلومات کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی آ کر شکایت کر دے کہ تمہارے بیٹے کی یہ حرکتیں ہیں، باپ غصہ کر لیتا ہے کہ میرا بیٹا اور تو اس طرح میرے بچے کے لیے کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، بچے کے ساتھ زیادتی ہے۔ بچے کی تربیت آپ کریں گے گود سے، ماں کی گود سے لے کر سن شعور تک، جب تک آپ ہیں اس کی مکمل تربیت کرنا آپ کا ہے۔ یہ تربیت کا اخذ بھی اسی حدیث سے ہے، فرمایا جب 10 سال کا ہو جائے تو باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا قرآن پڑھتا ہے یا نہیں، باپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا بچہ نیک کام کرتا ہے یا نہیں، باپ کو پتہ ہونا چاہیے میرا بچہ غیر اخلاقی لوگوں کے ساتھ تو نہیں اٹھتا بیٹھتا، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگر پتہ نہیں ہے، بیٹا جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے، وہ باپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، پھر وہ بیچارہ پریشان ہے، اب اس نے وقت خود دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول کریم نے فرمایا جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو۔ تیسری بات مصطفیٰ کریم نے یہ کی ہے، پھر اس کا بسترا الگ کرو، اس کا بسترا الگ کرو۔ محدثین فرماتے ہیں بسترے سے مراد کمرہ الگ کرو۔ اگر توفیق ہے تو بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو الگ جو ہے رہائش بنا کے، کمرے بنا کے دے دو، اخلاقی اعتبار سے وہ الگ وہاں رہیں۔ تو 10 سال میں ان کے بسترے الگ کرو، کیونکہ وہ عرب کا زمانہ آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا، تنگ دستی اور بے مال ہونے کا معاملہ تھا، ایک ہی لحاف میں بہت سارے بچے سویا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال سے پہلے بچوں کو ایک لحاف میں، ایک بسترے میں سونے کی اجازت تو دے دی، لیکن 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نمازی بھی بنا دو، اس کا بسترا بھی الگ کر دو۔ یہ اخلاقی تعلیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ 40 یوما فی الجماعت تکبیرۃ الاولی کتب لہ براءتان۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان 40 دن مسلسل جماعت کے ساتھ تکبیر اولا پا کر نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو 2 آزادیاں عطا فرما دیتا ہے۔ 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولا میں نماز پڑھنے والوں کو 2 آزادیاں مل جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ ایک نفاق سے آزادی، دوسری جہنم سے آزادی۔ 40 دن جماعت کے ساتھ تکبیر اولا پانے والے کو اللہ جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے، اس کے دل میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے، نفاق اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ تکبیر اولا پہلی رکعت میں، محدثین نے، فقہاء کرام نے کہا کہ پہلی رکعت میں رکوع سے پہلے آنے والے کو تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے، اگرچہ بعض علماء نے سورۃ الفاتحہ سے پہلے نماز میں شامل ہونے والے کو تکبیر اولا کا کلام کی ہے، لیکن متاخرین نے تحقیق کر کے یہ کہہ دیا کہ رکوع سے پہلے تک بھی پہنچ جائے، اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے، اس کو تکبیر اولا کا ثواب مل جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی رکعت پانے والا تکبیر اولا پانے والا ہے، پہلی رکعت ضائع نہ ہو، کوئی ایک رکعت اس کی ضائع نہ ہو، پوری نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیا ہے، اس کو تکبیر اولا مل گیا ہے۔ جس کو تکبیر اولا مل جائے اللہ اس کو 2 آزادیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے فوائد، ایک فائدہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے سست نہیں ہوتے، عادت بنا لے پھر وہ سست نہیں ہوتا، اور جماعت کو ترک کرنے کی وجہ سے اس پر سستی غالب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھار نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ جماعت چھوڑ دیا پھر پڑھ لوں گا، چھوڑ دیا پھر پڑھ لوں گا، یہاں تک کہ وقت نکل گیا۔ جماعت کو مد نظر رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ اگر وہ آئے گا، اول وقت میں نماز پڑھے گا، اس کے اندر سستی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین اس کو ہمت عطا فرمائے گا، اور اس کو 2 آزادیاں ملیں گے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، یہ جو مسجدیں ہم محلوں میں بناتے ہیں،
جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو مسجد کی آباد کرنے کی صرف عمارت مراد نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے سے عمارت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی بجا لانا ہے۔ جب محلے کے لوگ اکثریت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز پڑھیں گے، مسجد کے اندر حسن رونق بڑھے گا اور یہ مسجد آباد ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مسجدوں کو ائمہ، مؤذن اور جس کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں بصورت کشتی میں بٹھا کر جنت بھجوا دے گا۔ تو یہ مسجدیں جنت میں لے جانے کے اسباب بھی ہیں، اور مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اور یہ مسجدیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہیاں دیں گے، گواہیاں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یہ مسجد پابندی کے ساتھ آئے تھے۔ تو مسجد کو آباد رکھنے کے لیے نمازی بن جاؤ۔ نمازی بننے کے بعد آج کے اس فتنہ اور فساد کے دور میں مسجدوں کو مالی فنڈنگ کی ضرورت ہے، اس کی طرف خاص توجہ دو، چونکہ یہ بجلی یوز ہو رہا ہے یہ نمازیوں کے سہولت کے لیے، پانی یوز ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے یہ نمازوں کی سہولت کے لیے، اندر جتنی سہولیات میسر کیے جا رہے ہیں یہ نمازوں کی سہولیت کے لیے، تو ان سہولیات کو مکمل کرنے کے لیے نمازیوں کا مسجد کے ساتھ مالی فنڈنگ ضروری ہے۔ آپ جتنا مسجد کو تعاون کریں گے، مسجد کی ایک تعمیراتی حوالے سے آپ متحرک بن جائیں، آپ مسجد شریف کو دیکھیں، محلے کی مسجد کو، اس میں کس کس چیز کی کمی ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے مشاورت کے ساتھ اس پر کام کریں، دیکھیں آپ کی گھر اللہ رب العالمین آباد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اس عید کے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھروں کو بھی آباد رکھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اونچی آواز میں کہہ دو، جہاں جہاں آپ کی مساجد ہے، جس جس محلے کے آپ ہو، جس جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہو، ان تمام مساجد کو آباد رکھنا نمازیوں کا کام ہے، مسجد کی خدمت کرنا نمازیوں کا کام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے دروازے کو بجا دیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ چندے کا اعلان کیا جائے، خود نمازی محسوس کر لیں کہ ہماری مسجد میں کس چیز کی کمی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ان کے اس اخلاص کو قبول فرماتے ہوئے ان کی جان اور مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ بعض جگہ تو ائمہ اور مساجد کے انتظامیہ ہر نماز میں کر لیتے ہیں، لیکن ہماری طبیعت ایسی نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم نمازیوں کو پریشان کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ نمازی گھر سے نکل کے یہ سوچے کہ اب میں جاؤں گا تو وہاں مسجد میں چندے کا اعلان ہوگا، میرے جیب میں 10 روپے نہیں ہیں، میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ یہ بلا تکلف ہم کسی کو اس طرح پریشان کرنا نہیں چاہتے، لیکن مخیر حضرات مسجد کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، معاملات کو سمجھ رہے ہیں، وہ اس میں بڑھ چڑھ کر وقتاً فوقتاً تعاون کریں، کم از کم جمعات میں تعاون کریں، منتھلی اپنے اوپر ڈن کر لیں کہ ہم نے مسجد کی اتنی خدمت کرنی ہے، 150 میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے اس 150 سے مسجد کی رونق بڑھے گی، مسجد کی زینت ہوگی، مسجد کے حسن و جمال بڑھے گا۔ آج اس فتنہ اور فساد کے دور میں آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی، چونکہ لوگ مسجدوں میں سہولت دیکھتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں پنکھا بجلی کو ختم کر دیں نمازی نہیں ہوں گے، آپ وضو کے لیے پانی نہ دیں تو نمازی نہیں ہوں گے، آپ اگر قالین نہ بچھائیں تو نمازی نہیں ہوں گے، آپ اگر مسجد کی صفائی نہ کریں تو نمازی نہیں ہوں گے۔ تو مسجد کو آباد رکھنے کے لیے مسجد کی ان تمام انتظامی امور کو بہتر بنانا لازمی ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ جب مسجد کے اندر، اگر اس مسجد کے اندر اے سی لگا ہوا ہوتا اور عالیشان قسم کے قالین بچھے ہوئے ہوتے تو آج آپ کی اس مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی، دور سے لوگ سواریوں پر سوار ہو کے آتے، کہتے کہ وہاں اس مسجد میں یہ سہولت موجود ہے، وہاں جا کے ہم نماز پڑھیں گے۔ تو سہولت کا دور ہے، لوگ آسائش اور آرام چاہتے ہیں، اس آسائش اور آرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ تمام کی خدمات کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان 2-4 جملوں سے سمجھ کر آپ وقتاً فوقتاً مرکز اہل سنت نورانی مسجد کی طرف توجہ دیں گے، اس مدرسے کی طرف توجہ دیں گے۔ ہم نے 30-35 سال تک خدمت کی ہے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آخر ایک دن اس مصلی کو، اس ممبر کو، یہ محراب کو چھوڑ کے جانا ہے، تو یہ مسجد آباد رکھنا ہم سب نے ہے۔ ہمارے بعد والے لوگ، محلے والے لوگ، یہ سارے علاقے کے لوگ، نمازی لوگ اس مسجد کو آباد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مسجد کے آباد رکھنے کی وجہ سے ہم سب کے گھروں کو آباد رکھے گا۔ اب نماز عید کے لیے تمام لوگ